بلیٹن کا خاص اس خبر کے ساتھ کہ آج صبح سے ہی شہر لاہور میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر میں کم سے کم ٹمپریچر 19 سینٹی گریڈ ریکارڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ شہر لاہور کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 105 ریکارڈ کیا گیا ہے اور شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی بھی ہوئی ہے۔ مزید موسم کی کیا صورتحال ہے جانتے ہیں مبین حیدر سے۔ جی مبین۔ بالکل آپ نے دیکھا کہ آج صبح سے شہر لاہور میں بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی شہر کے بیشتر مقامات پر وقفے کے ساتھ جو ہے بارش دیکھنے میں آ سکتی ہے، اور اگر ہم بات کرتے چلیں درجہ حرارت کی، کم سے کم درجہ حرارت 19 جبکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے 29 تک جانے کا ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تقریباً صبح 10 بجے کے بعد کے قریب جو ہے اس کے بعد آنورڈ جو ہے بارش کا سلسلہ جاری ہونے کی پیشگی کی گئی کہ اس پہل برسے کا متعدد جگہ پر پیشگی کی جا رہی ہے کہ شہر لاہور میں موسلا دھار بارشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کی وجہ سے موسم میں بھی جو ہے خوشگوار ٹچ آئے گا۔ اس کے علاوہ درجہ حرارت میں بھی جو ہے کمی سامنے آئے گی۔ اگر بات کرتے چلے شہر لاہور کے ایکو انڈیکس کی، تو شہر لاہور کے ایکو انڈیکس جو ہے تقریباً 100 سے 125 کے قریب جو اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور پیشگوئی کی جا رہی ہے کہ بارش کے بعد جو ایکو انڈیکس میں مزید جو ہے بہتری سامنے آ سکتی ہے۔ لیکن شہری کوشش کریں کیونکہ پی ڈی ایم نے بھی الرٹ جاری کیا ہے کیونکہ بارشوں کے پیش نظر جب بارش ہوتی ہے تو بجلی کی تنصیبات سے دور رہیں، تاکہ جب ہم نے دیکھا کہ جب بجلی کی تنصیبات کے قریب جو بارشوں کے سیزن میں جو ہے الیکٹرک شاک لگنے سے ڈیتھ ٹول کافی بڑھ جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ بارشوں کو تو انجوائے کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پریکاشنری میئرز ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھیں تاکہ جو مضر اثرات ہوتے ہیں اس سے شہری محفوظ رہ سکیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا مبین۔ برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر، چکن 2 روپے سستا، فی کلو قیمت 697 روپے ہو گئی ہے۔ زندہ برائلر کے دام میں بھی 2 روپے کمی ہوئی ہے اور زندہ برائلر ہول سیل 463، پرچون ریٹ 481 روپے کلو مقرر ہے۔ فارمی انڈوں کی قیمت کی بات کی جائے تو قیمت 254 روپے فی درجن پر برقرار ہے۔ نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالقادر، صرف ابھی تک 2 روپے کی کمی آئی ہے؟ آج بالکل مہنگا برائلر جو ہے وہ محض صرف 2 روپے ہی سستا کیا گیا، اور سپلائی بہتر ہونے کے بعد جو ہے یہ قیمت میں کمی کی گئی ہے، کیونکہ مارکیٹ میں اس وقت برائلر کی کھپت یا خریداری جو ہے وہ شہریوں کی جانب سے انتہائی کم کی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈیلر کی جانب سے جو ہے وہ 2 روپے کی محض کمی کر کے جو ہے وہ شہریوں کو جو ہے وہ ایک بڑا سرپرائز دیا گیا۔ 699 روپے فی کلو گزشتہ روز تھا، آج 697 روپے فی کلو مقرر کر دیا گیا، لیکن مارکیٹ میں صافی برائلر بدستور جو ہے وہ 800 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ 780 سے 800 روپے کے رینج میں جو ہے وہ شہریوں کو صافی برائلر گوشت دستیاب ہوگا۔ اسی طرح زندہ برائلر کی قیمت میں 2 روپے کی کمی کی گئی ہے۔ فارم گیٹ جو زندہ برائلر کی قیمت ہے وہ 445 اور ہول سیل زندہ برائلر کی قیمت 463، پرچون زندہ برائلر 481 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ انڈوں کی قیمتیں آج جو ہے مستحکم ہے 254 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار رکھی گئی ہیں، اور واضح رہے کہ جو برائلر ٹریڈرز ہیں ان کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ جو قیمتوں کا تعین ہے وہ پرانے فارمولے کے تحت کیا جائے۔ پرانے فارمولے کے تحت شہریوں کو جو ہے وہ کوئی بڑا ریلیف ملتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ جی کوئی ریلیف ملتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ بہت شکریہ آپ کا عبدالقادر۔ انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کا آغاز آج سے ہوگا۔ امتحانات میں 1,95,600 سے زائد امیدوار شرکت کر رہے ہیں۔ پہلے روز 6 مضامین کے امتحان منعقد کیے جائیں گے۔ چیئرمین بورڈ اور کمشنر محمد علی رنداوا نے بورڈ افسران کو ہدایت کی ہے کہ رجسٹریشن بھجوانے والے کسی بھی طالب علم کا سال ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ رپورٹ کریں گے آتھی پرویز۔ انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کا آغاز 19 اپریل سے ہوگا۔ لاہور بورڈ کے زیر اہتمام سالانہ امتحانات میں 1,95,600 سے زائد امیدوار شرکت کریں گے۔ لاہور ڈویژن میں 800 سے زائد سینٹرز قائم۔ پہلے روز 6 مضامین کا امتحان منعقد کیا جائے گا۔ امتحانات میں نقل کی روک تھام کے لیے خصوصی اسکواڈ بھی تشکیل دیے گئے ہیں۔ امتحانی سینٹرز کے ارد گرد دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ نگران عملے کی ڈیوٹی یقینی بنانے کے لیے اسینشل سروس ایکٹ نافذ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف کمشنر لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن محمد علی رنداوا کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سیکرٹری بورڈ بشرا انصاری، کنٹرولر امتحانات زاہد میاں، رجسٹریشن و پورٹل انچارجز نے شرکت کی۔ لاہور بورڈ سے منسلک ہونے کے لیے درخواست گزار سکولز اور کالجز کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر لاہور نے بورڈ انتظامیہ کے درخواست گزاروں کے وزٹس، ریئل ٹائم ویڈیوز اور کاغذات کا جائزہ لیا۔ چیئرمین بورڈ نے ہدایت کی کہ رجسٹریشن بھیجنے والے کسی
کسی امیدوار طالب علم یا طالبہ کا تدریسی سال ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ کمشنر نے بورڈ انتظامیہ کو داخلے بیچنے والے اداروں کے پورٹل کھولنے کی مشروط اجازت دے دی۔ لاہور بورڈ آف گورنرز کے مسترد کردہ کیسز کو مسترد ہی رکھا جائے گا۔ کمشنر لاہور نے سکروٹنی کے بعد لاہور بورڈ کو 21 نجی اداروں کے پورٹلز اوپن کر کے طلبہ کے داخلے بھیجنے کی اجازت دے دی۔ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ سستی روٹی کی سرکاری نرخ پر فراہمی کا مشن ہے۔ انتظامیہ کی ٹیموں کے مختلف علاقوں میں چھاپے جاری ہیں۔ مہنگی روٹی نان بیچنے پر 17 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ مزید کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے۔ اور صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین کا اس متعلق کہنا ہے کہ عوام کو سستی روٹی فراہم کر کے ہی دم لیں گے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ حکومتی مشینری عوام کو سستی روٹی کی فراہمی کے لیے متحرک۔ صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین کے ٹیمپل روڈ کریم پارک نیاز بیگ میں چھاپے۔ مہنگی روٹی اور نان بیچنے پر 13 افراد گرفتار، تنور اور دکانیں سر بمہر۔ صوبائی وزیر خوراک نے کہا کسی کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے، عوام کو ہر حال میں روٹی 16 اور نان 20 روپے میں دستیاب کرایا جائے۔ دوسری جانب کمشنر لاہور نے اجلاس میں ہدایت کی کہ مہنگی روٹی بیچنے پر گرفتاریاں FIRs کے مطابق ہی کی جائیں اور حکومت پنجاب کا ریلیف ہر صورت شہریوں تک پہنچایا جائے۔ محمد علی رنداوا کو بتایا گیا کہ روٹی مہنگی بیچنے پر 12,28,000 روپے جرمانے اور 6 دکانوں کو سربمہر کر دیا گیا۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کی ہدایت پر شالیمار، کینٹ سٹی، رائیونڈ میں اسسٹنٹ کمشنرز نے تنوروں پر چھاپے مارے اور روٹی نان مہنگے بیچنے والوں کو 3 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے کیے۔ محکمہ خوراک کی ناقص پالیسی پنجاب میں گندم کی خریداری مہم متاثر۔ کاشتکار اپنی گندم بیچنے کے لیے سرکاری سینٹرز کے دھکے کھانے لگے ہیں۔ کسان اتحاد کونسل نے 29 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ محکمہ خوراک کے حکام کی نااہلی پنجاب میں گندم کی خریداری مہم زور نہ پکڑ سکی۔ 14 اپریل کو گندم کی خریداری کا اعلان، ہدف صرف 20 لاکھ میٹرک ٹن رکھا گیا۔ پچھلے برس ہدف 37 لاکھ میٹرک ٹن تھا اور 32 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی۔ فلور ملز کے پاس امپورٹڈ 32 لاکھ جبکہ محکمہ خوراک کے پاس 25 لاکھ میٹرک ٹن گندم موجود۔ محکمہ خوراک نے 14 اپریل 2024 کو باردانہ ایپ فعال کی، مگر دیہات کے ان پڑھ طبقے کی اکثریت کو ایپ استعمال کرنا نہیں آتی۔ باردانہ ایپ میں سخت شرائط کسانوں کی درخواست سے جمع نہ ہو سکیں۔ 17 اپریل کو آن لائن باردانہ ایپ کی درخواستوں کا وقت ختم کر دیا گیا۔ ایپ بند ہونے سے کسان سراپا احتجاج بن گئے۔ سربراہ کسان اتحاد کونسل خالد کھوکر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو تحفظات بتا دیے۔ وزیر اعلیٰ نے پالیسی پر نظر ثانی کے لیے وقت مانگ لیا۔ وزیر اعظم نے بھی کسانوں کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ کسانوں کا 29 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان۔ محکمہ خوراک کے ذرائع کے مطابق باردانہ ایپ پر 4,06,000 درخواستیں موصول ہوئیں، جن کی جانچ پڑتال جاری ہے، جبکہ پچھلے سال 1,12,000 کسانوں سے گندم خریدی گئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کی خلاف درخواست پر وفاقی حکومت سمیت دیگر حکام کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ رپورٹ کریں گے محمد اشفاق۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو چیلنج کیا گیا۔ درخواست میں اعتراض اٹھایا گیا کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ اضافہ عالمی مارکیٹ کی قیمتوں کے برعکس کیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات مستحکم ہیں، لیکن اس کے برعکس قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں۔ درخواست میں خدشہ ظاہر کیا گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ بلا جواز ہے اور اس سے صرف عوامی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالی اضافہ کالعدم قرار دیا جائے۔ عدالت نے وفاقی حکومت اور اوگرا سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ مہنگائی کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ سبزیاں اور پھل مزید مہنگے۔ لہسن 750 اور ادرک 700 جبکہ پیاز 220، ٹماٹر 150 روپے کلو میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ بھنڈی 450، اروی 220، گھیا کدو 200، آلو 100 روپے فی کلو بکنے لگے ہیں۔ کیلا درجہ اول 200، درجہ دوم 150 روپے فی درجن میں دستیاب ہے، جبکہ پھلوں میں مزید انار بتانا 1100، کھجور ایرانی 550 سے 350 اور امرود 200 روپے فی کلو تک بیچے جا رہے ہیں۔ مارکیٹ میں خربوزہ 150، پپیتا 250 روپے تک فروخت ہونے لگا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مہنگائی کا سلسلہ نہ تھم سکا، اسی پر بات کریں گے عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ بالکل آج جو سرکاری فیصلہ میں جاری کیے گئے مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سبزیوں اور پھلوں کو تو ایک بار پھر جو ہے سبزیوں کی قیمتوں میں آج غیر معمولی طور پر اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور پھلوں کی قیمتیں مزاج سرکاری ریٹ میں نہیں بڑھائی گئی ہیں، لیکن مارکیٹ میں پھل جو ہے وہ اب بھی عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہے۔ 11 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، جس میں ٹماٹر 5 روپے مہنگا کر کے 5 روپے کم کر دیا گیا، لیکن مارکیٹ میں یہی ٹماٹر جو ہے
150 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सब्जी 15 रुपए महंगी करके 95 रुपए में क्रय की गई है, लेकिन फरोख्त 150 रुपए फी किलो तक की जा रही है। टिंडे देसी 15 रुपए महंगे करके 220 रुपए में क्रय किए गए, फरोख्त 380 रुपए फी किलो तक किए जा रहे हैं। बैगन 10 रुपए महंगे करके 80 रुपए में क्रय किए गए, लेकिन मार्केट में 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। खीरा 3 रुपए महंगा करके 35 रुपए में क्रय किया गया, तमाम मार्केट में 35 के बरक 60 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। करेले 20 रुपए इजाफे के बाद 105 रुपए में क्रय किए गए, लेकिन मार्केट में करेले जो है 180 से 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। शलजम 3 रुपए महंगा करके 33 रुपए में क्रय किया गया, 50 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। अरवी 5 रुपए महंगी करके 165 रुपए में क्रय की गई, लेकिन मार्केट में 220 से 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। गाजर देसी 5 रुपए महंगी करके 55 रुपए में क्रय की गई है, मार्केट में 90 रुपए फी किलो तक गाजर देसी की फरोख्त की जा रही है। घिया कद्दू 10 रुपए महंगा करके 140 रुपए में क्रय किया गया, मार्केट में 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। फलों में सेब काला तोलू 290 रुपए में क्रय किया गया, तमाम मार्केट में 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 145 रुपए सरकारी की रेट में, लेकिन मार्केट में 200 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह इधर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नकदनामों के बरस महंगे दामों से फरोख्त किए जा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। लाहौर समेत पंजाब में ज़िमनी इंतख़ाबात, हुकूमत पंजाब ने ज़िमनी इंतख़ाबात वाले इस्लाम में दफ़ा 144 नाफिज कर दी हैं और दफ़ा 144 का नफाज 18 से 22 अप्रैल तक होगा। लाहौर, कसूर, चकवाल, गुजरात, बकर, वज़ीराबाद, नारोवाज, शेखपुरा, रहीम यार खान और डीजी खान में दफ़ा 144 नाफिज की गई हैं। दफ़ा 144 वाले इस्लाम में असले उठाने और लहराने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई हैं। मज़ीद आपको ये भी बताएं कि हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की जानिब से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का N119 और सूबाई असम्बलियों के 4 हल्कों में 21 अप्रैल को ज़िमनी इलेक्शन होगा। लाहौर में 21 अप्रैल का ज़िमनी इलेक्शन दंगल है और शहर में कौमी असम्बली की 1 और सूबाई की 4 नशिस्तों पर सख्त मुकाबला होगा। N119 में अली परवेज़ मलिक और शहजाद फारूक, जबकि PP 158 में मोहनिस इलाही और चौधरी मोहम्मद नवाज मद्दे मुकाबिल हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज ने N119 लाहौर की नशिस्त खाली की थी। हल्के में मुस्लिम लीग नून के अली परवेज़ मलिक, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के शहजाद फारूक मद्दे मुकाबल, TLP के मोहम्मद ज़हीर और 6 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। PP 147 में मुस्लिम लीग नून के मलिक रियाज, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के शाहरुख जमाल का जोड़ पड़ेगा। 8 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। PP 149 में IPP के शुएब सदीकी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ज़ीशान रशीद मद्दे मुकाबल। आज़ाद 11 उम्मीदवार भी मैदान में हैं। लाहौर के हल्का PP 158 में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोहनिस इलाही और मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद नवाज के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। 19 आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। PP 164 में मुस्लिम लीग नून के राशिद मनहाज और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोहम्मद यूसुफ का जोड़ पड़ेगा। 17 आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में 3 पार्टियों के अलावा जमात इस्लामी और दीगर जमातों ने इस बार मैदान खाली छोड़ दिया है। और PP 147 से बड़े बड़े नामी गरामी सियासतदान इलेक्शन जीत कर ऐवानों तक तो पहुँच गए हैं, लेकिन इलाके के लोगों की किस्मत ही नहीं बदली। मकीनों को पीने के साफ पानी, सीवरेज, बिजली, गैस जैसे मसाइल का सामना है। रिपोर्ट करेंगे राहिल अली। PP 147 में ज़िमनी इलेक्शन 21 अप्रैल को होगा। आम इंतखाबात 2024 में यहाँ से हमजा शहबाज जीते। इससे पहले भी कई बड़े सियासतदान इस हल्के से मुंतखब हुए, लेकिन इलाके के लोगों के मसाइल हल न हुए। चूना मंडी, फैजबाग का शुमार PP 147 के पुराने इलाकों में होता है। यहाँ लोगों को पीने के साफ पानी, सीवरेज, बिजली, गैस जैसे मसाइल का सामना है। बच्चों के खेलने को मैदान दस्तयाब नहीं, जगह जगह लटकती बिजली के तार खतरे का निशान है। मसाइल के अंबार में फंसे इलाके के लोग सियासतदानों से तंग आ चुके हैं। 3 बजे तो इलेक्शन मुड़के इलाके ही बड़े ही नहीं कहना पैसे दे के लाना, मैं पैसे दे के होना पैसे तो घर रखे को ना, लोगों ने काम तो करे, क्यों देता पैसे। बिजली का बिल आ रहा, गैस का बिल लोगों ने कटवा दिए, बिल गैस का कनेक्शन कटवा दिए। तो खुद का ख्याल किया जाए कि गरीब आदमी यहाँ से इलेक्शन ले जाते हैं, वोट ले जाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा। गटर का पानी पिया जा रहा है। ठीक है, रोटी लेने जाओ 30 रुपए की मिल रही है जी। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਐਤਕਾਂ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਤਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के मलिक रियाज समेत 11 उम्मीदवार मैदान में हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऐसे इक़दाम स्पेशल अफराद को खुसूसी हिम्मत कार्ड और बैतुल माल के तहत निगहबान कार्ड जारी किया जाएगा। मसूरी के साथ काम करने के अहल अफराद को 2 लाख रुपए तक कर्जा मिलने का और ख़वातीन पर तशद्दुद के सद्देबाब के लिए हर डिवीजन में सेंटर बनाने की मंजूरी भी दी गई है। ये रिपोर्ट देखें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। स्पेशल अफराद के लिए काम करने वाली NGOs के ऑडिट की तजवीज़ का जायजा भी लिया गया। वज़ीर आला ने स्पेशल अफराद के मुस्तनद डेटा मुरतब करने की हिदायत की। हर नई सरकारी बिल्डिंग में स्पेशल अफराद के लिए बाथरूम और रैंप लाजमी करार दे दिया। स्पेशल अफराद के लिए खुसूसी हिम्मत कार्ड और बैतुल माल के तहत निगहबान कार्ड के इजरा का फैसला। मासूरी के साथ काम करने के अहल अफराद को व्हील चेयर के साथ 2 लाख रुपए तक कर्जा भी दिया जाएगा। वज़ीर आला ने ख़वातीन पर तशद्दुद के सद्देबाब के लिए हर डिवीजन में VAWC सेंटर बनाने की मंजूरी भी दी। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद के स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर को फाल बनाने और दीगर अजला में भी कायम करने का जायजा लिया गया। वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी टास्क फोर्स बनाने की सिफारिशात पर भी गौर किया गया। इजलास में हर डिवीजन में मुनश्शियात बहाली सेंटर के क़याम की तजवीज़ का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल की डिजिटलाइजेशन की मंजूरी भी दी। पंजाब हुकूमत के अर्थ डे पर माहौल दोस्त इकदाम। 5 दिन से प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल, तैयारी और तरसील पर मुकम्मल पाबंदी की मंजूरी दे दी गई है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि अवाम प्लास्टिक बैग्स की जगह कपड़े और कागज़ के थैले को तरजीह दे। ये रिपोर्ट देखें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अर्थ डे पर माहौल दोस्त इक़दाम। 5 जून से पंजाब भर में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल, तैयारी और तरसील पर मुकम्मल पाबंदी की मंजूरी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने इजलास में कहा कि पाबंदी का मकसद माहौलियाती आलूदगी के नुकसानात से अवाम को आगाही देना है। इजलास में फैसला किया गया है कि प्लास्टिक से होने वाले नुकसानात पर तालिब इल्मों को आगाह किया जाएगा। तालीमी अदारों में खुसूसी लेक्चर्स और तरबियती वर्कशॉप्स होंगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि प्लास्टिक बैग्स को जलाने, तलफ करने से माहौल को संगीन नुकसान पहुंचता है। सांस और दिगर जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने अवाम से प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े और कागज के थैले इस्तेमाल करने की अपील की है। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान भी मौजूद थे।